روزے کے معمولات کیا ہونے چاہیے، اس پر ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آداب، یہ بہت اہم بات ہے جسے ہم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ روزہ ہے، رمضان ہے، روٹین میں سب چیزیں چل رہی ہیں جناب، وہی ہلا گلا۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے، یہ بہت اہم، اس موضوع کا یہ بہت اہم سوال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ برادر محترم حضرت علامہ امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت خوبصورت پیرائے میں مرکزی نقطہ بیان کیا ہے کہ روزہ ہونا کیا چاہیے اور ہوتا کیسے ہے روزہ، اور اگر ہم اس کو سمجھ لیں اس مرکز کو تو معاملہ آسان ہو جائے۔ اصل میں ہر علم کا ایک ادب ہوتا ہے، ہر زندگی کا ایک ادب ہوتا ہے، اور ہر زندگی اور علم کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور روزے کا ایک مقصد ہے، کیونکہ روزہ براہ راست تربیت نفس اور اصلاح اعمال اور آخرت کی یاد اور غریبوں اور معاشرے سے منسلک کرنے کا واہ نام ہے۔ واہ واہ ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا آپ نے، واہ واہ۔ اور اگر یہ نہ ہو تو سمجھے کہ روزے کے بنیادی مقاصد کو سمجھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، بھوکے رہ گئے، بھوکے ہی رہ لیے، بس کھانا پیاسے نہیں رہ کھایا، لیے۔ پانی نہیں پیا۔ وہ کروایا تھا نا وہ حدیث، وہ ایک طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دو عورتیں تھیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اگر آپ اجازت دیں تو افطار کر لیں، تو حضور نے ایک کٹورا بھجوا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس میں کہا کہ قے کرو، تو قے کی، کچھ گوشت نکلا، خون نکلا، کسی کے غذا نکلی۔ حضور نے فرمایا کہ دن بھر جو جس کام کے لیے کیا تھا انہوں نے پاکیزہ چیزیں تو کھائی، اس کے بعد لیکن یہ بیٹھ کے غیبت کرتی رہی، گفتگو کرتے رہی، نتیجہ یہ ہے سامنے۔ تو روزہ اگر صرف غذا کھانے کا نام یا دکھاوے کا نام، یا صرف تکلیف نہ برداشت کر کے دکھانا کہ جی میں تکلیف سے گزر رہا ہوں، تو یہ نہیں ہے۔ آداب روزہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ عبادت ایسی کیجئے کہ محسوس ہی نہ ہو۔ برتن پھینکنے اور توڑنے کا نام عبادت تھوڑی ہے۔ نمک کم ڈال دیا تم نے تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ تم نے رکھا ہے کھانے کے لیے، کھانے کے لیے۔ جو کچھ اللہ نے دیا رزق تو روزے دار نے ہی پکایا تمہارے گھر میں، اسی کو کھانا ہے اسی طرح سے۔ تو یہ بنیادی مبادیات روزے کے یہ ہے کہ ہم توجہ عبادت پر رکھیں، اور روزے کا جو بنیادی نفس یا نفس مضمون ہے وہ روزے کا کیا ہے؟ یہ ہمیں ادب، سکون، اطمینان، معاشرتی رشتوں کا احترام اور باہمی تعلقات، رواداری، اور ساتھ ہی ساتھ شخصیت کی نفسیاتی اور طبی تربیت کا وہ ذریعہ ہے کہ اگر ایک ماہ صحیح معنوں میں ہم یہ کام کر لیں تو ہم مینٹل ڈس آرڈر سے باہر آ جائیں گے اور نارمل ہو جائیں گے۔ واہ واہ واہ، اور یہ نفسیاتی بیماری کیا علاج بتایا آپ نے؟ جی آسان ہے، آسان ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، فرسٹریشن ہے ڈاکٹر صاحب۔ فرسٹریشن ہے نا۔ اچھا، اب اس فرسٹریشن کے اندر یہ ہو کہ انسان بھوکا ہو، تو وہ ایک اور حدیث اور وہ جو معاملات ہیں جو بزرگان دین نے بھی لکھا، امام غزالی نے بھی لکھا، دیگر بزرگان دین نے بھی لکھا، کہ شیطان سب سے زیادہ پیار پتہ ہے کس سے کرتا ہے؟ جو پیٹ بھرا ہو۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے پھر واپس لوٹتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ غافل ہے عبادت سے۔ لیکن اگر پیٹ خالی ہو، یہ صوفیاء کرام ہے اللہ جو مجاہدہ بھی کرتے ہیں اور مکاشفہ بھی کراتے ہیں، تو وہ ساتھ میں کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رکھو، آدھا رکھو، اور وہ شریعت کے مطابق کہ کتنا کھانا کھانا ہے، کتنا پانی پینا ہے، کتنا خالی رکھنا ہے۔ تو جب ترتیب یہ آ گئی آپ کے روزے کے اندر تو پھر آپ تراویح میں کھڑے ہو کر ڈکارے نہیں ماریں گے، اور نہ بدہضمی کا شکار ہوں گے، اور نہ معاشرے کے اندر جی حضرت پڑھیں گے۔ تو پھر تراویح تو اس کے بعد لیٹے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سحری میں بھی اٹھا دینا۔ تو اب اس سے دیکھیے ہم ایک لائٹ موڈ میں اس وقت بات کر رہے ہیں، کیونکہ رمضان مبارک ہمیں جو پیغام دیتا ہے کہ جس وقت ہم اس وقت گفتگو یہ کر رہے ہیں نا، تو اس وقت بھی گفتگو کا انداز ٹھیک ہے، تھکن ہوتا ہے، ہوتی ہے، اور تکالیف سے بھی ہم گزرتے ہیں، لیکن روزے کے آداب میں کیا ہے کہ آپ اپنے روزے کو ظاہر نہ کیجیے۔ ظاہر کب ہوتا ہے؟ جب آپ بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، طبیعت میں بوجھل پن کا، اس کا غصے کا اظہار آپ مختلف معاشرے کے جو افراد ہیں یا حصے ان پر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسرا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو بنیادی قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ صرف یہ نہیں کہ تو نے روزہ رکھ لیا، روزہ یہ ہے کہ ایسا روزہ ہو کہ جو محسوس کیا جائے اور آسمانوں پر اس کی قبولیت بھی ہو۔ تو اس کے درجات ہیں۔ ختمی مرتبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبصورت پیرائے میں ہماری تربیت فرمائی ہے، ہم کسی سے نہ پوچھیں، ہم خود دیکھ لیں کہ کیا وہ پیرامیٹرز جو حضور نے فرمائے ہم اسے پورا بھی کر رہے ہیں یا صرف روزہ گزار رہے ہیں۔ تو روزہ گزارنا اور روزے سے انصاف کرنا، کیونکہ کل قیامت کے دن قرآن
اور روزہ یہ شفاعت کروائیں بہت گے عمدہ، بہت اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کھڑے ہو کر کہیں گے یا اللہ یہ قدرت رکھتا تھا غذا پر اس نے غذا نہیں کھائی، یا اللہ یہ قدرت رکھتا ہے آرام پر لیکن رات بھر مجھے پڑھتا رہا. تو قرآن اور روزہ ہمارے شفیع ہیں. شفیع ہوں انشاءاللہ بروز حشر.